ریڈیو پاکستان مذاکرہ سیریز موسمیاتی تبدیلیاں اور پاکستان میں مذاکرہ سماعت فرمائیے موسمیاتی تبدیلیاں اور مونسون کے بدلتے رجحانات۔ میزبان سعید چوہان، شرکا ڈاکٹر رابعہ ظفر، اسسٹنٹ پروفیسر انوائرمنٹل اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ، سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کوئٹہ، اور بلوچستان کے معروف ادیب، کالم نگار، تجزیہ کار اور سینئر صحافی ڈاکٹر عرفان احمد بیگ۔ پروڈیوسر نقیب اللہ ترین۔ پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے اسٹوڈیو سے خصوصی مذاکرے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید چوہان، اور آج کا ایک خصوصی مذاکرہ آپ تک پہنچا رہے ہیں نقیب اللہ ترین۔ اور آج کے خصوصی مذاکرے کا موضوع ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور پاکستان، اور اس مذاکرے میں ہم بات کریں گے موسمیاتی تبدیلیاں اور مونسون کے بدلتے رجحان کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ آج کا بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس موضوع پہ ہم نے خصوصی دعوت دی ہے اس پروگرام میں شرکت کے لیے، مذاکرے میں شرکت کے لیے دو ہمارے سینئر معزز مہمانان ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عرفان احمد بیگ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر تجزیہ کار اور محقق ڈاکٹر عرفان احمد بیگ صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ شکریہ نواز۔ دوسری ہماری آج کی مہمان ہیں شعبہ انوائرمنٹل سائنسز، سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کی سربراہ ڈاکٹر رابعہ ظفر صاحبہ۔ ڈاکٹر رابعہ ظفر صاحبہ کو بھی خوش آمدید۔ ہم بات کریں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں وقوع پذیر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیاں بنی نوع انسان کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہیں۔ پاکستان کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے 10 بڑے ممالک میں شامل ہے۔ یہ بہترین وقت ہے کہ عوام الناس کو حکومت پاکستان کی جانب سے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہی دی جائے۔ چنانچہ موسمیاتی تبدیلیاں اور پاکستان کے عنوان سے خصوصی مذاکرے تشکیل دیے گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ریڈیو پاکستان کوئٹہ میں ہم گفتگو کریں گے، جیسے کہ میں نے تعارف کرایا اپنے دو مہمانوں سے، موسمیاتی تبدیلیاں اور مونسون کے بدلتے رجحانات کے موضوع پر۔ باقاعدہ گفتگو کے آغاز سے پہلے ہم اگر کچھ بات کریں پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، تو حال ہی میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے تباہ کن سیلاب نے ملک بھر خصوصاً سندھ اور بلوچستان کے صوبوں میں تباہی مچائی۔ عالمی کاربن کے اخراج میں 1% سے کم حصہ رکھنے کے باوجود پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان کو گزشتہ 2 دہائیوں میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق 152 انتہائی واقعات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مزید برآں شدید گرمی کی لہر کا تسلسل بڑھ کر سالانہ 41 دن ہو گیا ہے، اور پاکستان کے کئی شہر مسلسل 3 سالوں سے دنیا کے گرم ترین شہروں میں شامل رہے ہیں، جہاں درجہ حرارت 53.7 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ گیا ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جن خطرات کا سامنا ہے، ان میں غذائی قلت، غذائی تحفظ، سطح سمندر میں اضافہ اور آب و ہوا کی وجہ سے نقل مکانی میں اضافہ اور دیگر مسائل شامل ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے، یہ پس منظر ہے جس پہ ہم نے آج گفتگو بھی کرنی ہے، اور اس کی وجوہات کا بھی تھوڑا ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وجوہات ہیں، اور پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی اتنا بڑا چیلنج ہے، اس سے نمٹنے کے لیے، اسے نبرد آزما ہونے کے لیے حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے وفاقی سطح پہ اور صوبوں کی سطح پہ۔ اسی پہ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تھوڑا سا ہم اس کا پس منظر بھی جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ جیسے کہ بہت ہی ایک معزز مہمان، جیسے میں نے ذکر کیا، پروفیسر ڈاکٹر رابعہ ظفر صاحبہ موجود ہیں، اور ان سے ہم گفتگو آغاز کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ موسمیاتی تبدیلیاں کس طرح سے، ان کی وجوہات کیا ہیں، اور وجوہات کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ اس سے کیا جو ہے اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہمارے پاکستان پہ، اور یہ چونکہ پروگرام کوئٹہ سے کیا جا رہا ہے تو بلوچستان پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر رابعہ ظفر صاحبہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کا، جنہوں نے مجھے آج کے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ سر دیکھیں، ایک بہت ہی اہم جو آپ کا موضوع ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور مونسون کے حوالے سے، اس سال ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں 2022 میں شدید بارشیں اور جو ہے سیلاب کا جو ہے نا ہم نے اس کو فیس کیا ہے، بہت زیادہ فلڈز آئے ہیں۔ بلوچستان ایک بہت وسیع اور صوبہ ہے اور کئی قسم کی موسمیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر بھی رہتا ہے۔
بہت ساری ہوائیں جو کہ آپ کے پاس ایران اور افغانستان سے آ رہی ہیں اور پھر پنجاب سے آ رہی ہیں، وہ بلوچستان کے انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتی ہیں. تو ایک چیز تو یہ تھی کہ کبھی ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ بلوچستان میں بنیادی طور پر زیادہ تر جو آپ کے ڈسٹرکٹس ہیں وہ ڈراؤٹ کے زیر اثر ہیں، قحط ہے وہاں پہ. لیکن ہم نے اس سال دیکھا کہ ان ڈسٹرکٹس میں بھی سیلابی کیفیت دیکھی گئی اور سیلاب کو دیکھا گیا اور بہت بڑے پیمانے پہ جانی نقصان بھی ہوا. اور اسی نقصان کی وجہ سے جو ہے ہمیں ایک تو نہ صرف فوڈ سیکیورٹی کا سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ جو ہے ہمارے پاس انفلیشن بھی زیادہ ہے. تو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ سال تک تو بلوچستان میں ڈراؤٹ رہا، لیکن اب وہ ڈراؤٹ ختم ہو کے ہم فلیش فلڈس کی طرف آ گئے ہیں. فلیش فلڈس کیا ہیں کہ جب اچانک سے بہت تیز بارش ہوتی ہے تو وہ بارش جو ہے وہ فائدے کی جگہ نقصان میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اس طریقے سے کہ زمین اس کو اپنے اندر جذب نہیں کر سکتی پانی کو، اور وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ بہاؤ کی صورت میں پانی بہتا ہے. اور جب وہ بہاؤ کی صورت میں پانی بہتا ہے تو اس میں بڑا زور ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ آنے والی کسی بھی چیز کو بہا کے لے جاتا ہے. اب اس کی جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ نہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بلوچستان میں آبادی زیادہ ہے. بلوچستان جو ہے وہ لیسٹ جو ہے آبادی کے حوالے سے ہے پاکستان پورے ملک میں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو موسمیاتی تبدیلیوں کا سب سے زیادہ اثر بلوچستان پہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے ہمارے پاس گرین ہاؤس گیسز، اور گرین ہاؤس گیسز کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. اگر وہ فار انسٹنس اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ کے نیبرز میں، جیسے اگر چائنا میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، انڈیا میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو اس کا براہ راست اثر جو ہے نا پاکستان پہ پڑ رہا ہے. کس فارم میں پڑا ہے کہ آپ کے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس سال اپریل مئی کے منتھ میں شیس پر جو گلیشیئر ہے وہ میلٹ ہوا ہے. وہ ہمارے لیے ایک آن سیٹ تھا، انڈیکیشن تھی کہ ہاں فلیش فلڈز آئیں گے. اور پھر اس فلیش فلڈز کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے پورے ملک میں، پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں، سندھ کے علاقوں میں اور بلوچستان میں جو ہے نا وہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو ہے سیلابی کیفیت آئی. اب ان تمام اثرات کو کیونکہ بلوچستان کے کا جو رقبہ ہے وہ وسیع ہے، چھوٹی چھوٹی آبادیوں پہ مشتمل علاقے ہیں، تو وہاں پہ حکومت پاکستان کی ریچ ہونا یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا وہاں پہ پہنچنا بھی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن تھی. بنیادی طور پہ ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ ہماری اگر آبادی زیادہ نہیں ہے تو کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہمارے پر یا موسمیاتی تبدیلیوں کا امپیکٹ ہم پہ کیوں اس حد تک زیادہ ہے. اس کے لیے تو سب سے بڑی بات امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جس طرح سے اس سال بھی ہمارے پرائم منسٹر نے COP27 کے فورم پہ انٹرنیشنل میڈیا میں انٹرنیشنل فورم پہ ہم نے یہ کہا کہ پاکستان کو جو ہے نا جو دوسرے ممالک کی ترقی ہے اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے ہمارے پہ. تو اس ترقی کو جو ہے نا آپ کو اس ترقی کے حساب سے پھر پاکستان میں اس قسم کے لاہ عمل کو یوز کرنا چاہیے کہ جس میں ہمارے پاس ایسی انویسٹمنٹ آئے کہ جس میں ہم اس قسم کے ڈیزاسٹرز کے لیے کوئی انشورنس کا کنسیپٹ لے کے آ سکیں. جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیزاسٹر کو پہلے سے ہی اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کی روک تھام کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایسا فنڈ ہو کہ جس کی وجہ سے جو ڈیزاسٹر یا اس قسم کے آفات کے آنے کے بعد ہم اس کو استعمال کر سکیں. اچھا، ایسے کہ دیکھیں جو کلائمیٹ چینج کا جو وہ ہے مسئلہ ہے، اس کو ہمیں اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 10 سال کا اگر ٹائم پیریڈ ہم اپنے لیے رکھ رہے ہیں تو ہمیں آج سے سوچنا پڑے گا. دیکھیں ہمیں آج سے اس طرح سے سوچنا ہے کہ ہم نے جو ہمارے ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کون سی تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں، جیسے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگانا، یا جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم بنیادی طور پہ سسٹینیبل پریکٹسز کہتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس جو ہے سرکولر اکانومی میں اینڈ پہ آپ کے پاس کوئی ویسٹ نہ بچے، اس قسم کے پریکٹسز کو یوز کرنا. سب سے زیادہ ہماری ضرورت انرجی ہے، انرجی کے لیے ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، انرجی پہ ہم کام کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کام کریں. تو ٹرانسپورٹ سے جو پولوشن ریلیز ہو رہی ہے، وہ ٹرانسپورٹ سے جو ہے نا پولوشن ریلیز ہونے کی وجہ سے جو گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ فضا میں، اگر آپ دیکھیں تو کوئٹہ سے آپ بروری کی طرف جائیں گے تو آپ کو شام کے ٹائم ایک تھک جو ہے نا ایک دھواں سا آپ کو نظر آئے گا. وہ بنیادی طور پہ جو ہے آپ کے پاس وہ ہے پولوشن.
اس میں ایروسولز ہیں, اس میں پارٹیکولیٹ میٹرز ہیں, اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, اس میں میتھین ہے, کاربن مونوکسائڈ کی بھی گیشیس اس میں کمپوننٹ موجود ہے. تو یہ گیسز کیا کرتی ہیں کہ جو ریڈیشنز ہیں ان کو ٹریپ کر لیتی ہیں اور وہ ہیٹنگ کاز کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ دسمبر کا منتھ ہے اور اس حد تک سردی نہیں آ رہی, تو ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں, سسٹینیبل مینجمنٹ پریکٹسز پہ زور دیں. ڈاکٹر رابعہ ظفر صاحبہ نے پس منظر بیان کیا ہے, وہ وجوہات بیان کی ہیں. ڈاکٹر عرفان بیگ صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ موسمیاتی تبدیلیاں کس طرح سے, ان کی کیا وجوہات ہیں, انہوں نے تھوڑی سی روشن ڈالی ہے اس کے اوپر. اور ہم تھوڑا سا آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کی تحقیق بھی ہے اس حوالے سے کلائمیٹ چینج پہ, آپ کی بہت سارا کام ہے, آپ نے بڑی تحریریں ہیں آپ کی, بہت آپ نے کام کیا ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ڈاکٹر رابعہ ظفر صاحبہ نے وجوہات بتائی ہیں, جو جن کی طرف جن مسائل کی طرف موسمیاتی جو کلائمیٹ چینج کے مسائل ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے, اجاگر کیا ہے انہوں نے, تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ کی جو تحقیق ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے. دیکھیے, میں 3 کتابیں ہیں. پاکستان میں قدرتی آفات, تدارک و آبادکاری, یہ 2005 کے 8 اکتوبر کے زلزلے کے بعد 2006 میں آئی تھی. اس کے بعد دوسری کتاب میری ہے وہ ہے سیلاب 2010, جو اس سے پہلے کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا. اس کے بعد تیسری کتاب ہے میری بلوچستان ساحل اور ماہی گیری. اب بات یہ کہ جیسے آپ نے ماحولیاتی تبدیلیوں کی بات کی ہے, ماحول جیسے ہم اب اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, اس میں کرسیاں ہیں, فضا ہے, روشنی ہے, اسی طرح پوری دنیا میں جو ہے, جو پانی ہے, ہوا ہے, روشنی ہے اور آوازیں ہیں, یہ 4 کو ہی ہم اس میں آلودگیوں میں شمار کرتے ہیں. آواز کی آلودگی, آوازوں کی, شور کی آلودگی, نائز پولوشن, پانی کی آلودگی ہے, فضا کی, اسی طرح یہ تمام چیزیں آتی ہیں. اب بات یہ کہ جو آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات ہے, کلائمیٹ چینج کا سبب یہی بنتی ہے. قدرت نے اس دنیا کو, بلکہ کائنات کی ہر چیز کو بڑے اچھے تناسب سے بنایا ہے, اس میں بہت توازن رکھا ہے. یہاں تک کہ ہم اگر اپنے انسانی جسم کو بھی لے لیں, ہم اور آپ دیکھ لیں, تو اس کا ایک خاص توازن ہے. جب تک ہم اس کے مطابق خوراک کھاتے رہیں گے, کوئی کسی چیز کی زیادتی نہیں کریں گے, اعتدال رکھیں گے, وقت پر اٹھیں گے, وقت پر سوئیں گے, تو وہ سب کچھ ٹھیک رہے گا. اب دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر اور اپنے نائب جس کو اشرف المخلوقات کہا, اس کے حوالے کر دیا. اور بدقسمتی دیکھیے, میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ جب تک یہ کہتے ہیں نا کہ جدید زمانہ اور آج کا ترقی یافتہ دور, میں سمجھتا ہوں اگر انوائرمنٹ کے لحاظ سے اور تبدیلی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے سے 100 سال پہلے تک کا انسان ہم سے زیادہ باشعور تھا, وہ زیادہ فطرت کے قریب تھا, وہ زیادہ قدرت کے توازن کو سمجھتا تھا, وہ قدرت کے حسن کو سمجھتا تھا. ہم نے جو ہے اس ترقی کے چکر میں برباد کر دیا. اب آپ اگر دیکھیں تو مطلب میں پاکستان کی اگر بات کروں تو پاکستان جیسا آپ نے بتایا کہ متاثر ہونے والوں میں سب سے اہم اور دوسرے ممالک میں آ جاتا ہے. اور وہ جو پولوشن کے اندر جو حصہ دار ہے, جس کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج اور یہ چیزیں آتی ہیں, اس میں 1% حصہ بھی نہیں. اب اس وقت اقوام متحدہ کے چھوٹے بڑے تمام ممالک کی تعداد غالباً 193. تو ان میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ, چین اور بھارت, یہ وہ بڑے ممالک ہیں جو اس میں زیادہ وہ ہوتے. اب یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہوتے ہوتے جہاں آپ نے تابکاری اثرات بھی کیے, ہم نے تو ہمارے مجبوری انڈیا کے بعد دھماکے کیے نا, ورنہ دنیا میں آپ تو سینکڑوں اور پتہ نہیں کتنے تجربات کر چکے, وہ الگ ہے. دنیا کا جو سب سے زیادہ کوئلہ استعمال کیا جاتا ہے, جس سے جو سب سے زیادہ نقصان اوزون کو بھی پڑ رہا ہے, یا گرین بیلٹ افیکٹ وغیرہ جو پڑتے ہیں, اس کے اوپر بھی دیکھ لیں تو وہ پہلے امریکہ ہے, چین ہے اور بھارت ہے. اسی طرح انڈسٹریل ویسٹ جو ہے, یہاں تک کہ یہ جو تابکاری کا فضلہ ہے, یہ بھی یہی بڑے ممالک آ کر کے سمندروں میں پھینک رہے ہیں, کاربن ہے اور بہت سی چیزیں. نتیجہ کیا ہوا؟ اب پاکستان بظاہر دیکھیں تو آپ یہ رقبے کے لحاظ سے ایک چھوٹا ملک ہے دوسرے بڑے ملکوں کے مقابلے میں, کینیڈا, چائنا, امریکہ, آسٹریلیا کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے.
لیکن پاکستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے، سچویشن ہے، وہ ذرا دیکھیے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے رقبے کے ملکوں میں وہ 1 ایکالوجیکل 2 ایکالوجیکل زون ہوتے، 3 ایکالوجیکل زون ہوتے، ہمارے ہاں 8 ایکالوجیکل زون ہیں، 7 تو کنفرم ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ دنیا کے جو گلیشیئر ہیں نارتھ پول اور ساؤتھ پول کو چھوڑ کر کے سارے بڑے گلیشیئر جو ہیں وہ پاکستان کے اس میں علاقے میں اب وہ موجود ہیں، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اب تیزی سے پگھل رہے ہیں، اب وہ پگھلتے ہیں تو دریاؤں میں فلڈ آتا ہے۔ رب کا اتنا اچھا انتظام ہے کہ یہ جو دریا بہتے ہیں نا، آپ دیکھیے کہ سمندر کی مچھلیاں خاص وقت میں دریا کے ادھر سے ادھر کر ڈیلٹاؤں سے اس کے مخالف سمت جاتی ہیں اور پھر واپس آتی ہیں۔ پرندے کتنی سائبیریا سے اڑتے ہیں ہمارے ہاں سے ہوتے ہوئے اور کہاں تک جاتے ہیں، چین، بھارت، اور ادھر سے پھر واپس ایک وہ کرتے ہیں، یہ رکھ رہے سائیکل۔ اب اس میں کچھ یہ نہیں کہ ہم سب کا سارا الزام ان کو دے دیں اور اپنے آپ کو بری الذمہ کہہ دیں، یقیناً ہمارے ہاں شعور کی کمی ہے اس بات۔ جی بالکل شعور کی کمی ہے، اور آج کا جو آج کا انسان جو ہے، بلکہ اگر کہا جائے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 100 سال یا 200 سال پہلے، یا اگر ہم آج بھی بات کرتے ہیں مہر گڑھ کی سویلائزیشن ہو یا اور ہڑپا کی سویلائزیشن ہو، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے بیگ صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ آج کا وہ جو پرانا قدیم دور کا انسان تھا وہ اس کو زیادہ ادراک تھا ماحولیات کا، اور وہ زیادہ انوائرمنٹ فرینڈلی تھا۔ لیکن اب یہ کہ جو ترقی ہوئی ہے بظاہر ایک سو کالڈ ترقی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب جو ترقی آپ کے پورے ایک فیبرک کو ختم کر دے یا نقصان پہنچائے، پورا ایک ایکو سسٹم کو تباہ کر دے، تو یہ ترقی تھوڑا دیکھنے معنی خیز ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے پریونشن کے لیے اقدامات نہ کیے جائیں تو اسی کو ہم گفتگو کو آگے سلسلہ بڑھاتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر رابعہ ظفر صاحب سے بات کریں گے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے، ہم کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں، کہاں پہ کن چیزوں کا فقدان رہا ہے کہ جو آج جن کے ذکر کیا بیگ صاحب نے، وہ جو چیزیں جن کا فقدان ہے وہ کہاں پہ ہم سے کمی رہ گئی کہ یہ جو انوائرمنٹل جو ایشوز ہیں اور خاص طور پہ جو کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں اور بڑے ایمرجنگ ایشوز ہیں کہ اگر ہم نے کنٹرول نہ کیا تو ہماری جو سسٹم ہے ہیومن لائف ہے زیادہ افیکٹ ہوگی۔ ذرا روشن ڈالیے گا۔ اچھا، ایسے ہے کہ دیکھیں کمی کی جہاں تک بات آپ نے کی، بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ہماری لاہ عمل میں، ہماری زندگیوں میں ہم نے اس چیز کو، کلائمیٹ چینج کو، موسمیاتی تبدیلی کو اور اس سے پیدا ہونے والے اثرات کو سمجھنے میں بہت دیر کی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو انوائرمنٹل ایجوکیشن ہے وہ ہمارے پاکستان میں وہ ابھی تک اس کو وہ سٹیٹس نہیں ہے، یا اس کا وہ آپ سمجھیں کہ وہ اب اس لیول تک نہیں پہنچی کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ بھی انوائرمنٹل ایجوکیشن تمام فیلڈز کا حصہ ہے۔ ابھی تک ہم سمجھ رہے ہیں، ابھی تک ہم نے اس کو ایز اے ڈگری جو ہے نا بہت لیٹ اس کو ہم نے سمجھا اور اس کو یوز کرنا شروع کیا۔ تو ایک تو دیکھیں اویئرنیس یہ بھی ہے کہ ایک بہت پڑھا لکھا بندہ جب گاڑی میں جاتا ہے تو وہ بھی اپنا ریپر جو ہے نا اٹھا کے گاڑی سے باہر پھینک دیتا ہے۔ پھر دوسرا آپ لیول دیکھیں تو ہمارے جو آفیسز ہیں، ہمارے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پہ کاغذ کا یا پیپر کا بہت ہی زیادہ بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہمارے اچھے بڑے فنکشنز میں جو ہے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ فنکشنز ہیں، کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ فنکشنز ہیں، ان فنکشنز میں اگر آپ دیکھیں تو ریسورسز کو بہت ہی بے دریغ طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے پانی کی بوٹلز ہیں، پھر ایکسیسو فوڈ کا جو ہے ضیاع ہو رہا ہے، اور جسٹ ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، اور پھر وہ ٹیبل ٹاک جو ہے نا جب ختم ہو جاتی ہے اینڈ دین یو جسٹ آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو ایک ہم اپنے عام بندے کو کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ، موسمیاتی تبدیلیوں سے ریلیٹڈ اور اس سے پیدا ہونے والے اثرات سے ریلیٹڈ اس حوالے سے اویئرنیس ایجوکیشن نہیں دے سکے، کیونکہ ہم نے اس ایجوکیشن کو خود اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، اس لیے ہم ان کو ایجوکیشن نہیں دے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہماری کمی ہے، ڈیفیشنسی ہے۔ بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے اس قسم کے لائے عمل کو یوز کیا کہ جیسے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں کسی اسکول میں، کالج میں، وہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے ایک درخت لگائے گا۔ پھر اس طریقے سے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ہم پلاسٹک کا، سنگل یوز پلاسٹک کو استعمال نہیں کریں، اور اس میں ہم جو ہے نا پلاسٹک کی جگہ جو ہے وہ آپ کا جو کلاتھ ہے یا جو بایو ڈیگریڈیبل پروڈکٹس ہیں اس کو استعمال کریں۔
پھر اس میں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ دیکھیں جو ویسٹ مٹیریل ہے یا سالڈ ویسٹ ہے یا انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں، یہ صرف پاکستان کا ہی ایشو نہیں ہے، پوری دنیا کا ایشو ہے. ہم تھوڑا سا جو ہے نا شفٹ کر رہے تھے. جب ہم نے نیچرل ریسورس مینجمنٹ کی بات کی تو ہم نے شفٹ کیا انٹیگریٹڈ سے سسٹینیبل پہ، اور سسٹینیبل سے ابھی ہم انوویشن پہ آ گئے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسا پلاسٹک ایجاد کر لیں کہ جس میں جو ہے آپ کے پاس جو بایو ڈیگریڈیبل ہو. ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہ عام پلاسٹک استعمال کریں، پیٹ جو پولی ایتھائلین ٹیٹرا تھیلیٹ ہے یا پیٹ کے جو فردر کمپاؤنڈز ہیں جس سے پلاسٹک بنتا ہے، وہ 500 سال تک جو ہے نا وہ ڈیگریڈ نہیں ہوتا، بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے، وہ ڈیگریڈ نہیں ہوتا. تو ہم اس قسم کے کام کرنے چاہتے ہیں. ہم اس کو استعمال کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے جو نیو جنریشن ہے وہ سامنے آئے، وہ اس کے حوالے سے سوچے کہ ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو کیسے بہتر بنانا ہے. ایک تو ہم نے درخت لگانے ہیں، پھر ہم نے پلاسٹک کا استعمال نہیں کرنا ہے، پھر ہم نے یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہم ٹریول کر رہے ہیں اس میں ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، رادر یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس ایک دو گاڑیاں ہوں اور ہم ہر ٹائم جو ہے نا وہ ٹریولنگ کریں، کیونکہ ہم اپنے کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز کو ہمیں کم کرنا چاہیے. تو ظاہری بات ہے ڈیفیشنسیز ہیں. پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم بہت زیادہ موسمیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر، اور کلائمیٹ چینج ہمارا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اور بن جائے گا نیکسٹ 5 to 10 ایئرز میں. جی ڈاکٹر صاحبہ، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اور یقیناً یہی ایک خوبصورتی ہے. جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو بہت ساری جو چیزیں ہیں، بہت سارے پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، اور بہت ساری پرتیں ہم پہ کھلی ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا کہاں پہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، کہاں پہ فقدان رہا ہے چیزوں کا، کہ ہماری جو آج ہم اتنے سارے مسائل کا جو ہے، چونکہ دیکھیں دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن چکی ہے، عالمی ایک طرح سے ایک گلوب پہ ہم ہیں، اور سارے ایک طرح سے یہ ایک دیہات کہہ لیں عالمی طور پہ جو ہے، جس میں ہر آدمی جو ہے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. گورنمنٹ پاکستان نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال پاکستان نے بہت زیادہ، ابھی آپ دیکھیں جو ایک کانفرنس ہوئی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، یو این کو کنونس کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان زیادہ افیکٹ ہے. دیکھیں 1% جو ہے کاربن کا اخراج پاکستان کر رہا ہے دنیا سے عالمی سطح پہ، اور لیکن اس کو جو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 70-80% جو ہے وہ پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی جو کونسل ہے وہ بھی تشکیل دی جا چکی ہے، جس کو PCC کہا جاتا ہے، اور کونسل کی جو سربراہی ہے وہ وزیر اعظم کرتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب ہیں اس کے، جس کے 26 سرکاری اور 20 غیر سرکاری اراکین ہیں. کونسل کا کام جو بتایا گیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کے مسائل پر پاکستان کے بین الاقوامی معاہدوں پر مشاورت اور ہم آہنگی کرنا ہے، موسمیاتی تبدیلی کے خدشات کو فیصلہ سازی میں مرکزی دھارے میں لانا ہے، اور جامع موافقت اور تخفیف کی پالیسیوں پر عمل درآمد کرنا ہے. تو جو گروپ 77 کے مالک ہیں، ان کا جو سربراہ ہونے کے ناطے پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے حوالے سے رکن جو مالک کا جو کیس ہے وہ بھی پیش کرے گا انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے جو ماحولیاتی جو مسائل ہیں، جو کلائمیٹ چینج کے مسائل ہیں، ان کو انٹرنیشنل لیول پہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نے بہت زبردست طریقے سے کنونس بھی کیا ہے، جس کی وجہ سے اب جو ہے وہ دنیا اب اس چیز کو ادراک کر رہی ہے کہ پاکستان واقعی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے. یہ بہت ہی ایمرجنگ ہے اور بہت ہی اس سے صورتحال خراب ہو رہی ہے. تو جو اس صورتحال میں ملک میں ہمیں رسک میپنگ، موسمیاتی جو مالیات تک رسائی کے لیے صلاحیت کے اصول کے ساتھ ساتھ نقصان کا اندازہ لگانے کی صلاحیت کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے بیگ صاحب. اور جو ہے ڈاکٹر رابعہ ظفر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں نقصانات کو کم کرنے کے لیے آفات سے نمٹنے کی حکمت عملیوں میں رسک میٹیگیشن اور موافقت کو شامل کرنے کے علاوہ ماحولیاتی مسائل پر وفاقی اکائیوں کے درمیان یعنی صوبوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی کی بھی ضرورت ہے. یہ سارے مسائل پہ ہم نے بات کی ہے. آج بہت ہی اہم موضوع جو کہ ہم نے جس مذاکرے میں ہم نے بات کی ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے پروفیسر ڈاکٹر عرفان احمد بیگ صاحب، سینئر تجزیہ کار اور محقق، اور پروفیسر ڈاکٹر رابعہ ظفر صاحبہ جو کہ سربراہ ہیں شعبہ انوائرمنٹل سائنسز سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی. بہت دونوں کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس خصوصی مذاکرے میں جو کہ جس کا موضوع تھا موسمیاتی تبدیلیاں اور پاکستان، اور اس میں ہم نے بات کی ہے موسمیاتی تبدیلیوں، مونسون کے بدلتے رجحانات کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سعید چوہان کو ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے اسٹوڈیو سے پروگرام کے پروڈیوسر نقیب اللہ ترین کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی آپ مذاکرہ سیریز موسمیاتی تبدیلیاں اور پاکستان میں مذاکرہ سماعت فرما رہے تھے. موسمیاتی تبدیلیاں اور مون سون کے بدلتے رجحانات. میزبان
سعید چوہان. شرکا ڈاکٹر رابعہ ظفر اسسٹنٹ پروفیسر انوائرمنٹل اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کوئٹہ اور بلوچستان کے معروف ادیب کالم نگار تجزیہ کار اور سینئر صحافی ڈاکٹر عرفان احمد بیگ. پروڈیوسر تھے نقیب اللہ ترین، جبکہ یہ پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی تھی.